ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے اور آج سورہ نحل کی آیت نمبر 171 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کریم جل و علا نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو رزق کے اندر تفاوت نظر آتا ہے، ہمیں کوئی امیر کوئی غریب نظر آتا ہے، کوئی صحت مند اور کوئی کمزور نظر آتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نظام اللہ نے بنایا ہے اور تم میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے رزق کے حوالے سے۔ رزق سے مراد صرف روٹی نہیں ہے، رزق سے مراد ہر اللہ کی وہ نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی، وہ روٹی بھی ہے، وہ کپڑا بھی ہے، وہ آنکھیں بھی ہیں اور وہ جسمانی صحت بھی ہے، یعنی روحانی، جسمانی، بدنی، مالی، ہر اعتبار سے جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی وہ سب رزق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے رزق کے حوالے سے۔ کسی کو بہت امیر بنا دیا، کسی کو غریب، کسی کو متوسط، کسی کو علم کی دولت سے مالا مال کیا، کسی کو اللہ نے ہنر اور کمال عطا فرمایا کسی فن میں، کسی کو حسن و جمال عطا فرمایا اور کسی کو طاقت اور قوت عطا فرمائی۔ یہ رب العالمین کی تقسیم ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات یہ فرما رہا ہے سمجھانے کے لیے کہ جن لوگوں کو رزق دیا گیا ہے، یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، فرمایا وہ جن کو رزق دیا گیا ہے وہ کبھی بھی اپنے ماتحتوں کو، اپنے ڈیپینڈنٹس کو، اپنے نوکروں کو، اپنے ملازموں کو، اپنے خادموں کو، اپنے غلاموں کو وہ سارا رزق برابری کی بنیاد پر نہیں دیں گے۔ دیکھیے یہ بڑا ایک نکتے کی بات ہے۔ اگر کوئی سوشلسٹ ہو، کمیونسٹ ہو، وہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ جو تفاوت ہے رزق کی کمی اور زیادتی کا، یہ سسٹم کی خرابی کی وجہ سے ہے، ورنہ سب انسان برابر ہیں، ان کو برابر ہونا چاہیے۔ یہ 70 سال تک یہ نظام رشیا اور چائنا میں چلتا رہا، بالآخر فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ وہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے لیکن رب العالمین پر ایمان رکھنے والا وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ صلاحیتیں اپنی جگہ، کمال، فن، ہنر اپنی جگہ، لیکن یہ تقسیم رزق کی یہ مالک نے خود کی ہے، یہ اس کے ہاتھ میں۔ ایک ایمان والا یہی ایمان رکھتا ہے۔ اب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جس کو ہم نے رزق دیا ہے وہ کبھی بھی برابری کی بنیاد پر رزق اپنے نوکروں، خادموں کو، غلاموں کو نہیں دیتا۔
کیوں؟ کیونکہ اگر ان کو وہ اتنا ہی دے دے گا تو یہ تو اس کے برابر آ جائیں گے، اور وہ برابر لانا چاہتے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو سیاست سے دلچسپی ہو تو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا لایا ہوا سوشلزم، جس کو اسلام کی دم بھی لگی ہوئی تھی، اس کا تھوڑا سا مطالعہ کریں تو انہوں نے نیشنلائز کر لیا تھا اداروں کو، قومیہ لیا تھا، حکومت کی تحویل میں لے لیا تھا، تعلیمی ادارے بھی، صنعتی ادارے بھی، سب۔ اسی دور میں پاکستان کی معاشی بربادی کا آغاز ہوا تھا۔ تو وہ جب انہوں نے اس کو اپنی تحویل میں لے لیا تو کوشش کیا تھی کہ سب کو 2 روٹیاں دی جائیں، سب کو برابر برابر دیا جائے۔ اس میں وہ بھی ناکام ہو گئے، دنیا سے بھی چلے گئے، ناکام ہو گئے۔ لیکن جب کبھی ان کا نام آتا ہے تو میں ایک بات ذکر کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ وہ شخص کچھ بھی تھا لیکن ایک کام ایسا کر گیا، رہتی دنیا تک اسے یاد کیا جائے گا، اور میرا رب اسی بات پر اس کی مغفرت فرماتا۔ وہ سمجھتے ہیں آپ؟ امتناع قادیانیت آرڈیننس، جو قادیانیت کو غیر مسلم قرار دینے کا جو آرڈیننس پاس ہوا، اور اس پر دستخط کرتے ہوئے کہا تھا بھٹو صاحب نے، میں اپنی موت کے پروانے پر سائن کر رہا، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن اس شخص نے یہ کر کے اپنی آخرت کو چمکا لیا، بچا لیا۔ دنیا اسی کی چلی گئی لیکن آخرت وہ کامیاب ہو گئے۔ یہاں یہ ہے کہ کوئی شخص نہیں چاہتا کہ میرا نوکر میرے برابر آ جائے۔ آپ اور میں بھی سمجھتے ہیں، ہم جہاں نوکری کرتے ہیں ہمارا تو افسر ہمیں ساتھ والی کرسی پر نہیں بیٹھنے دیتا، وہ برابر بیٹھنے نہیں دیتا۔ مراعات الگ ہیں، وہ تو قتل کر دے گا اگر مراعات کی طرف دیکھا آپ نے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ سنو، جب یہ لوگ کہ جن کو اللہ نے رزق دیا ہے، یہ کسی کو رزق دے کر اپنے برابر نہیں لانا چاہتے، اپنے برابر دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، تو پھر یہ جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں، تو اللہ کب چاہے گا کہ اس طرح کے اندھے، بہرے، گونگے، بے جان ان کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر دو؟ اللہ بھی یہ نہیں چاہتا۔ یعنی تمہاری طرح دیکھنے والے، بولنے والے، سننے والے، تمہاری طرح کے انسان، ان کو تم پیسہ دے کر اپنے برابر بیٹھنے کا پسند نہیں کرتے ہو، وہ رب ان اندھے، بہرے، گونگے، لولے، لنگڑے، بے جان بتوں کو کیسے اپنے برابر آنے دے گا؟ ان کے شرک کا یوں توڑ گیا۔ فرمایا فبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے یہ بتوں نے دیا ہے؟ اللہ نے تمہیں جو صحت عطا فرمائی ہے یہ بتوں نے دی ہے؟ یہ تمہاری عقل، یہ فہم، یہ شعور، یہ علم، یہ سوچنے سمجھنے کی، افہام و تفہیم کی صلاحیتیں یہ کس نے دی ہیں؟ یقیناً اللہ نے دی ہیں۔ تو تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہو؟ وہ یوں کہ تم بتوں کو اللہ کے شریک ٹھہرانا چاہتے ہو، جبکہ خود تم ایسے ہو کہ اپنے نوکر کو بھی اپنے برابر نہیں دیکھنا چاہتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سنو، اللہ تو وہ ہے کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ وہ ہے جس نے تم میں سے، تمہیں میں سے تمہاری جیسی بیویاں تمہیں عطا فرمائی۔ عربی میں زوج مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرد بھی زوج ہو سکتا ہے، عورت بھی زوج ہو سکتی، میاں بیوی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے ہم نے، کیوں؟ تنہائی میں غم سہنا
انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور خوشیاں تنہا انسان کے لیے سوگ بن جاتی ہے۔ بعض دفعہ انسان تنہائی میں ہو، بھلے خوشیاں آ جائیں، لیکن اس کے لیے روگ ہی ہوتا ہے کہ کاش کوئی ہوتا میں خوشیاں بتاتا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہاری خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے اور تمہارے غم کو ہلکا کرنے کے لیے میں نے تمہیں بیوی عطا فرمائی جو تمہارے دکھ سکھ کی ساتھی ہے، تمہاری خوشیوں میں تمہارے ساتھ شریک ہوتی ہے، تمہاری خوشیوں کو دوبالا کر دیتی ہے، تمہارے غم میں تمہارے ساتھ ہوتی ہے، تمہارے دکھ بانٹتی ہے، تمہاری مددگار ہوتی ہے، تم اپنی زندگی کی ہر بات اس سے مشورتاً کر سکتے ہو۔ یہ میرے زندگی کو آسان بنانے کے لیے تمہاری بیویاں تمہیں عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ان کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً، انہی بیویوں کے ذریعے سے میں نے تمہیں اولاد لڑکے عطا فرمائے، وحفدہ پوتے بھی عطا فرمائے، نواسے بھی عطا فرمائے۔ کیا مطلب؟ تمہاری زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے، تمہاری زندگی میں امن سکون خوشیاں یہ لانے کے لیے میں نے اولاد بھی عطا فرمائی، اور میں نے تمہیں پوتے اور پوتیاں نواسے نواسیاں بھی عطا فرمائی۔ اللہ بطور نعمت ان کا ذکر کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اولاد بھی اللہ کی نعمت، پوتے اور پوتیاں نواسے اور نواسیاں بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور میں نے تم کو، اللہ نے تم کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا، بیویاں بھی دی، بچے بھی دیے، پوتے پوتیاں بھی دی، اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ انہی کے صدقے سے اللہ روزی عطا فرماتا ہے۔ جب تک بندہ اکیلا ہوتا ہے تو مختصر سی تنخواہ، بیوی آتی ہے تو روزی میں اضافے کا بہانہ بن جاتا ہے، بندے کی ترقی ہو جاتی ہے، تنخواہ میں اضافہ، بچے آتے ہیں تو مزید اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، تو جو جو خاندان اور کنبہ بڑھتا جاتا ہے اللہ کی نعمتوں میں اس کے رزق میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ فرمایا اتنی نعمتیں لے کر افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اس کے باوجود جھوٹی باتوں پر انہیں بڑا یقین ہے، شیطان کی باتوں پر یقین ہے، نفس اور خواہشات کی باتوں پر بڑا یقین ہے، لیکن وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں، یعنی شیطان کی بات مان کر اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں لکھا کہ باطل سے مراد تو شیطان ہے، کہ شیطان پر ایمان لا رہے ہیں، اس کی باتوں میں آ کر اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں، اس کی باتوں میں آ کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ یعنی اللہ کی نعمت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہیں دے رہے، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اور دوسری ایک اور بات، افبالباطل یؤمنون، حرام اور بری باتوں پر تو یقین رکھتے ہیں، سود پر اور دیگر حرام کے ذرائع پر یقین رکھتے ہیں، لیکن وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور حلال اور اللہ کے احکامات کی اطاعت و فرمانبرداری کا انکار کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا ذرا دیکھو ان کی حالت، ایسے پرلے درجے کے آدمی، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ،
یہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ما لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیئا، کہ زمین و آسمان میں جتنا بھی رزق ہے ان کے پاس اس میں سے ایک ٹکا بھی نہیں ہے، ولا یستطیعون، اور نہ ہی وہ کسی کو یہ رزق دینے کا اختیار رکھتے ہیں، اور یہ ایسے بے وقوف ہیں یہ ان کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے تھے نا وہ، یہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اور آج کی وہی بت ڈالر کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، وہی بت پاؤنڈ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، وہی بت مقام منصب مرتبے کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم درہم و دینار کی پوجا کر رہے ہیں، ہم ڈالر اور پاؤنڈ کی پوجا کر رہے ہیں، سمجھے انہی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا حالانکہ وہ بت زمین و آسمان میں رزق کے جتنے وسائل ہیں ان میں سے کسی ایک وسیلے پر بھی ان کی کوئی دسترس نہیں ہے، انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، نہ وہ کسی کو دے سکتے ہیں نہ کسی سے لے سکتے ہیں، یہ پھر بھی اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور پھر جب ان سے کہا جاتا تھا نا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو وہ پھر مثالیں دیتے تھے۔ مثالیں کیا دیتے تھے؟ کہتے تھے یار تم ہمیں خام خواہ میں بلیم کرتے ہو، برا بھلا کہتے ہو، بتاؤ اگر دنیا کا کوئی بادشاہ ہو تو بغیر وزیر سے ملاقات کیے ڈائریکٹ آپ بادشاہ سے مل لو گے؟ یہ مثالیں دیتے تھے وہ۔ تو لوگ کہتے نہیں جی وزیر سے ملیں گے تو وہ بادشاہ سے ملائے گا، تو کہتے یہ بھی ہمارے وزیر ہیں، یہ اللہ نہیں ہے لیکن یہ ہمیں اللہ تک لے جاتے ہیں، یہ ہمیں اللہ تک لے جاتے ہیں۔ ان کے کلمے میں شامل تھا، وہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ، لیکن وہ یہ کہتے تھے، وہ یہ بھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ ایک ہے، وہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن ساتھ میں الفاظ ایسے ملا دیتے تھے کہ جس سے پتہ چلتا تھا کہ جس کو تو چاہے اس کو شریک بنا لے، یعنی اپنے بتوں کا خیال رکھ، جس کو تو چاہے ان کو اپنا شریک بنا لے۔ تو دنیاوی مثال دے کر وہ اللہ کی مثال دیتے تھے۔ وہ تو رب ہے نا، رب بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی وہ بے نیاز ذات، اس نے ان لوگوں کو منع کر دیا کہ بھائی اللہ کی مثالیں اس طرح سے مت دو، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے یہ دنیاوی مثالیں نہ دو، اللہ کو ہم دنیاوی پیمانے پر ناپ نہیں سکتے۔ بھئی ایک وزیر و بادشاہ، ان کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے خدا کے سامنے، تم وہ مثالیں دے رہے ہو؟ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تمہیں کچھ بھی خبر نہیں، لہذا اللہ کے لیے تم مثالیں بیان نہ کرو گے، ہمیں کوئی شریک چاہیے اس کو، اس سے ملاقات کے لیے۔ لیکن یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے اللہ کے جو بندے ہیں، جو اس کے اطاعت گزار، فرما بردار، نیک اور صالح بندے ہیں، ان کو اللہ نے خاص نعمتوں سے نوازا ہے، ان کو اللہ نے خاص نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس کا ذکر یہاں آگے آ رہا ہے۔ ان کو بتوں سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، علماء کو، مشائخ کو، ولیوں کو بتوں سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی یہ اگلی آیت جو ابھی میں تلاوت کرنے والا ہوں، سورہ نحل کی آیت نمبر 75، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء، اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے ایک ایسے بندے کی
جو بیچارہ غلام ہے، غلامی میں جکڑا ہوا ہے، لا یقدر علی شیء، اسے خرید و فروخت اور آزادانہ نقل و حرکت کی کوئی اجازت اور کوئی اختیار نہیں ہے، گویا وہ قید میں ہے۔ ایک یہ شخص اور ایک وہ شخص کہ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، کہ جسے ہم نے خوبصورت اور بہت زیادہ کثیر تعداد میں رزق کے وسائل مہیا کیے ہیں، اتنا رزق دیا ہے کہ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ اس میں سے چھپ چھپا کر بھی اور ظاہراً بھی خوب خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ دو بندوں کا ذکر کر دیا، فرمایا ایک بندہ تو وہ ہے جو غلام ہے، نوکر ہے، نقل و حرکت پہ پابندی، خرید و فروخت کا اختیار نہیں ایک طرف، اور دوسری طرف وہ بندہ اللہ کہہ رہے وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، جسے ہم نے خوب رزق عطا فرمایا، اور فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور وہ اس میں سے چھپ چھپا کر بھی اور ظاہراً بھی خرچ کرتا ہے، تو اللہ پوچھ رہا ہے هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک کو اختیار ہی کوئی نہیں، پاور ہی کوئی نہیں، اور ایک کو مکمل اختیار، پاور اور خزانوں کی چابیاں اس کو اللہ نے دے دی، دونوں برابر ہیں؟ هَلْ يَسْتَوُونَ، یہ برابر ہیں؟ کیا مطلب؟ الحمدللہ، اللہ خود کہہ رہا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک وہ ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے خوب رزق دیا ہے اور اس میں سے خرچ کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جس کو کوئی اختیار ہی نہیں۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو بت جو نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ مسئلہ حل کرتے ہیں، نہ کچھ دیتے ہیں، نہ لیتے، انہیں کوئی اختیار ہی نہیں، وہ اور وہ خالق کل، مالک کل برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اللہ کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ اللہ کے شریک نہیں ہیں، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، جن کو اللہ نے رزق دیا ہے وہ یا تو رب ہے دینے والا، وہ جانتا ہے، یا پھر جس کو دیا گیا ہے وہ جانتا ہے۔ رب نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانی آتینی مفاتیح الخزائن، اللہ نے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی، اللہ نے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی۔ واللہ معطی وانا قاسم، اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سب عطا فرما دیا جو آپ جانتے نہیں تھے، وہ سب سکھا دیا ہم نے آپ کو۔ تو رب العالمین جل وعلا کسی کو عطا فرمائے، کسی کو سکھا دے، جتنا چاہے عطا فرمائے، یہ وہی جانتا ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمیوں کی مثال دی، فرمایا دو لوگ ہیں، دو مرد ہیں، احدہما ابکم، ایک وہ ہے جو گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، جو نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ یعنی کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ ہے ہی گونگا، کچھ بول نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا، لا یقدر علی شیء۔ اور جو گونگا ہوتا ہے وہ اکثر بہرا بھی ہوتا ہے،
اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، وہ اپنے وارثوں کے لیے اپنے سرپرستوں پر بوجھ ہے۔ یہ تو ان سے پوچھئے جن کے گھر میں کوئی بہرا اور گونگا ہو نا، تو ان سے پوچھئے کیسے گزر رہی ہے، بتائیں گے کہ یہ بوجھ ہے، نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی کام کوئی ہنر فن سیکھ نہیں پایا۔ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، وہ اپنے ورثاء کے لیے اپنے وارثوں اور سرپرستوں کے لیے بوجھ ہے۔ اور ایسا ناہنجار بدبخت اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، جس کام کے لیے بھیجو کوئی خیر کی بات نہیں آتی، کوئی خیر کی خبر نہیں آتی۔ یعنی اسے آپ کہیں بھی بھیج دیں کوئی خیر لے کر نہیں لوٹتا ہے، وہ کوئی اچھی خبر نہیں لاتا، کوئی ایک نیا ہی فتنہ اڑ جاتا ہے۔ فرمایا حل یستوی، کیا یہ شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ هو ومن یأمر بالعدل، کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو عدل اور انصاف کرتا ہو، لوگوں کے درمیان عدل کرتا ہو، انصاف قائم کرتا ہو۔ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ سیدھی راہ پر خود بھی چلتا ہے اور اس کا پرچار بھی کرتا ہے۔ یعنی ایک وہ ہے جو گونگا، کسی کام کا نہیں، کوئی اختیار اس کے پاس نہیں، جہاں جاتا ہے کوئی بری ہی خبر لاتا ہے، اچھی خبر نہیں لاتا۔ اور ایک وہ ہے جو معاشرے میں عدل قائم کر رہا ہے، انصاف کر رہا ہے، خود سیدھی راہ پر چل رہا ہے، دوسروں کو سیدھی راہ کی طرف بلا رہا ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کہہ رہے کہ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو وہ لوگ جو اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہے، وہ اور آپ کی رسالت کا انکار کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ کی وہ امت جو امت اجابت، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کیا ہے، اللہ کی توحید کا چراغ ان کے سینوں میں جل رہا ہے، وہ اور آپ کا انکار کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں غائب ہے وہ سب اللہ کا ہے بھائی۔ یعنی اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، اور یہ جو قیامت کا معاملہ ہے نا، یہ تو پلک جھپکتے میں ہونے والا ہے۔ اب دیکھیے پلک جھپکنے میں ایک تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے، تو اس کو بیان کر دیا کلمح البصر، پلک جھپکنے جتنا ہے یہ، او ہوا اقرب، یا پھر اس سے بھی زیادہ قریب ہے یہ معاملہ۔ یعنی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی اور قیامت بہت دور کا معاملہ ہے، نہیں نہیں، فرمائے پلک جھپکتے میں آئے گا۔ کیوں؟ یہ غیب کی باتیں ہیں اور غیب اللہ جانتا ہے، اور اللہ جب کسی کام کو کرنے لگتا ہے تو کن ارادہ فرماتا ہے اور اس کا بس کام ہو جاتا ہے۔ وہ تو ارادہ کرے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جو تمہارے بت ہیں، تمہارے جھوٹے خدا ہیں، نہ کچھ ان کا اختیار ہے، نہ حکم چلتا ہے، نہ ہی انہیں پتہ ہے کہ کب ہم نے مر جانا ہے، کب یہ دنیا تباہ ہو جائے گی۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، ارے اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں سے تمہیں جب برآمد کیا، نکالا، لے کے آیا، لا تعلمون شیئا، ارے تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ماں کے پیٹ سے تو کوئی سیکھ کے نہیں آتا، الا یہ کہ معجزانہ طور پر
اللہ کسی کو سکھا دے، جیسے کہ ایک اللہ کا ولی، جب وہ غالباً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ، جب انہیں مدرسے میں داخل کروانے کے لیے لے جایا گیا تو استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے اعوذ باللہ بھی پڑھی، بسم اللہ بھی پڑھی اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا، غالباً 14 پارے سنا دیے۔ تو استاد نے کہا یہ تم نے کہاں حفظ کیے؟ انہوں نے کہا جی ماں قرآن پڑھتی رہتی تھی، جھاڑو لگاتی رہتی تھی، میں سنتا رہتا تھا، مجھے یاد ہو گیا، ماں کے پیٹ میں یاد ہو گیا۔ کہیں کرامت اور معجزہ ظاہر ہو تو وہ رب ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن عام قاعدہ یہ ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں سے جب اللہ نے تمہیں برآمد کیا، نکالا، لا تعلمون شیئا، تم تو کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں تھا تمہاری امی کون ہے، تمہارے ابا کون ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اللہ نے تمہیں کان دیے، قوت سماعت عطا فرمائی، آنکھیں دیں، قوت بصارت عطا فرمائی، والافئدہ، اور تمہیں دل عطا فرمایا، عقل، شعور اور علم عطا فرمایا۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو ہمیں تو اپنی ذات میں غور کرنا چاہیے کہ جب ہم آئے تھے تو ہم کچھ نہیں تھے، نہ کچھ جانتے تھے، نہ سمجھتے تھے، نہ بولتے تھے۔ وہ رب ہے جس نے پھر ہمیں بولنے کی صلاحیت بھی دی، سننے کی صلاحیت بھی دی، دیکھنے کی صلاحیت بھی دی، سمجھنے کی صلاحیت بھی دی، تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ کا شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے اللہ کا اور دل سے بھی ہوتا ہے۔ زبان سے یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے۔ دل میں یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا، نعمتیں کی، اللہ پر ایمان لائیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور عمل سے یہ ہے جب بلائے نماز کے لیے ہم آ جائیں، جب قربانی کے لیے بلائے ہم آ جائیں، جب رمضان میں بلائے روزے کے لیے تو ہم آ جائیں، یعنی اللہ کے احکامات، اوامر و نواہی، ان کو ہم مانیں، اس پر ایمان لائیں، تو یہ عملی طور پر شکر ادا کرنا۔ اسی لیے اگر کوئی بندہ صرف نماز پڑھتا ہے تو وہ شاکرین میں لکھا جاتا ہے، صابرین میں لکھا جاتا ہے، محسنین میں لکھا جاتا ہے۔ تو فرمایا الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں وہ اڑتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کا وزن بھی ہے، گریویٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ گر جائیں۔ ارے کون ہے جو انہیں گرنے نہیں دیتا؟ وہ اللہ ہے جو ان کو گرنے نہیں دیتا۔ ان کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ فضا یا ہوا انہیں گرا نہیں سکتی، وہ پر چلائیں یا نہ چلائیں اڑیں گے وہ ہوا میں، انہیں کوئی جب تک وہ نہ آنا چاہے نیچے، کوئی طاقت انہیں لا نہیں سکتی۔ اللہ کہہ رہا ہے ذرا غور تو کیا کرو، انہیں اڑا کون رہا ہے؟ ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے سوا انہیں کون روکے ہوئے ہے؟ یعنی اللہ ہی نے ان کو فضا کے اندر روکا ہوا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور ایمان والوں کے لیے اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، اس کے اندر ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی خدا کی معرفت اگر حاصل کرنی ہے تو آپ کو پرندے سے بھی مل سکتی ہے کہ اللہ ہے بھائی، ورنہ آپ عقل، سمجھ، فہم، طاقت، صلاحیت، فن، ہنر، کمال پرندوں سے زیادہ رکھتے ہیں، لیکن آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ فضا میں آپ تیر سکیں یا اڑ سکیں۔
پھر فرمایا ذرا غور تو کیا کرو، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے گھر بنائے رہنے کے لیے، چاہے وہ اینٹوں کے ہوں، پتھروں کے ہوں، لکڑیوں کے ہوں، یہ گھر اللہ نے تمہارے سکون کے لیے بنائے، تمہاری رہائش کے لیے بنائے ہیں۔ اور وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، جانوروں کی کھالوں کے بھی گھر بنائے ہیں، پہلے بھی اور اب بھی ٹینٹ بنا کرتے تھے، تمبو بنا کرتے تھے، ترکی خیمے بنا کرتے تھے چمڑے سے۔ فرمایا تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، وہ تمہارے لیے بہت ہلکے پھلکے ثابت ہوتے ہیں، تم انہیں جہاں چاہو یہاں سے وہاں لے جا سکتے ہو آسانی کے ساتھ۔ یہ مسجد کو اٹھانا تو مشکل ہے، لیکن خیمہ آپ اٹھا کر کے آسانی سے لے کے جا سکتے ہو۔ ہاں اگر تم اس میں رہنا چاہو مسلسل تو رہا بھی جا سکتا ہے، سال ہا سال لوگ رہا کرتے تھے خیموں کے اندر۔ تو فرمایا ہم نے یہ تمہارے لیے بنائے، وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور جانوروں کی اون اور لکڑیاں اور ریشے اور بال اونٹ وغیرہ کے، فرمایا یہ سب بھی تو ہم نے تمہارے لیے بنائے تاکہ ان اون کے بالوں سے، اون سے، اونٹ کے ریشوں سے اثاثا و متاعا الی حین، اپنے گھر اور رہنے سہنے روز مرہ استعمال کی سامان تم بنا سکو۔ تو یہ تو بہت بعد میں آیا لوہا اور باقی چیزیں۔ لوگ تھیلے گھی بھی رکھنے کے لیے چمڑے کا تھیلا بناتے تھے، سامان رکھنے کے لیے چمڑے کے تھیلے ہوتے تھے، اور بہت جگہ مشکیزیں چمڑے کے ہوتے تھے، مٹکے چمڑے کے ہوتے تھے، بہت بڑے بڑے تالاب چمڑوں کے ہوتے تھے، پانی ذخیرہ کیا جاتا تھا، اور بہت ساری چیزیں رکھی جاتی تھی۔ تو فرمایا یہ ریشہ، یہ اون، یہ بال، یہ ہم نے پیدا ہی اس لیے کیے تاکہ تم اس سے اپنے گھر کے استعمال کی چیزیں بناؤ۔ فرمایا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا، فرمایا سنو اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سایہ بنایا۔ یہ چیزوں کے اگر سائے نہ ہوتے، درختوں کے اگر سائے نہ ہوتے، دیواروں کے اگر سائے نہ ہوتے تو لگ پتہ جاتا۔ درخت آپ نے کاٹ کاٹ کے جنگلات کا بیڑا غرق کر دیا، آج آپ ماحول کی تبدیلی کا شکار ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی یعنی گرمی بڑھ گئی، اس کا ڈیوریشن لمبا ہو گیا، اور سردی کم ہوتی جا رہی ہے دن بدن۔ ابھی تو ٹھہریے، درخت آپ نے نہ لگائے تو پھر آپ کو طوفانوں کا سامنا بھی ہو سکتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سایہ بنایا، اور پہاڑوں کے اندر غاریں بنائیں تمہیں رہنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے۔ ہم نے یہ منظر دیکھا اپنے ماں باپ کی موجودگی میں، ڈیرے پہ گئے، کھیتوں میں گئے، بارش ہوئی، درخت کے نیچے پناہ مل گئی۔ جانور بھی درخت کے نیچے کر دیتے تھے، خود بھی درخت کے نیچے کھڑے ہوتے تھے، بارش نہیں آتی، اللہ کی شان۔ درختوں کے نیچے کھڑے رہتے تھے جب تک بارش رک نہ جائے، بند نہ ہو جائے، پھر نکلتے۔ تو مجھے یہ خدا کی نعمت یاد آ رہی ہے، ہر آیت میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، ہم نے تمہارے لیے لباس ایسے بنائے جو گرمی سے تمہیں بچاتے ہیں، اور ایسے لباس تمہارے لیے بچائے جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں، سردی سے بھی اور بیماریوں سے بھی تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، یہ ساری نعمتیں اللہ نے تمہیں اسی لیے عطا فرمائی ہیں، لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، کہ تم مسلمان بن جاؤ، عملی مسلمان بن جاؤ،
کردار اور اخلاق کے حوالے سے تم مسلمان بن جاؤ، صرف الفاظ سے نہیں بلکہ عملی طور پر تمہیں کوئی شخص دیکھے تو وہ کہے کہ ہاں یہ محمد عربی کا سچا غلام ہے، یہ مسلمان ہے، ایسے تم بن جاؤ مسلمان۔ یہ ساری نعمتیں گنوانے کا مقصد یہ ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں نعمتیں دی تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو اس کی اطاعت و فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، آپ اللہ کے شکر گزار بندے ہو جائیں۔ لیکن پھر یہ سب کچھ بتانے کے بعد اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ میرے حبیب آپ ان کے لیے کڑتے رہتے ہیں، آپ ان کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ یہ کاش کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر یہ بات نہیں مان رہے ہیں، اگر یہ توجہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ کیوں؟ آپ نے اپنی بات واضح طور پر ان کو پہنچا دی، آپ نے اپنا کام کر دیا۔ وہ جو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے لوگوں تک کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ میرے حبیب میں کہہ رہا ہوں، اللہ میں کہہ رہا ہوں کہ تو نے پہنچا دیا ہے، تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ لا علمی میں آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، لا علمی میں نہیں، سابقہ تمام کتابوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے، آپ کی آمد کے چرچے ہوتے رہے۔ ہر پیغمبر، ہر قوم آپ کا نام لے کر بتاتی رہی کہ ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد اور محمد ہوگا اور وہ آخری اللہ کا پیغمبر ہوگا۔ تو میرے رسول یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی سب نعمتوں سے واقف ہیں، اور سب سے بڑی نعمت تو آپ ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ فرمایا جانتے بوجھتے ثم ينکرونها، پھر بھی یہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، میرے حبیب یہ اکثر کافر ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ ناشکرے ہیں، اور ان کی ناشکری کی سزا وہ یہی ہے کہ آخرت میں اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے اور جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ لہذا جانتے بوجھتے، اب الحمدللہ ہم اور آپ سب اللہ کی ہر نعمت سے واقف ہیں، جانتے ہیں۔ یہ شعور اللہ نے دیا قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، سنت کے ذریعے، علماء کے ذریعے، مشائخ کے ذریعے، بزرگوں کے ذریعے۔ تو پھر بھی اگر ہم دین پر نہ چلیں تو یہ ہمارا قصور ہے، ان کا قصور نہیں ہے۔ تو یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی ہر نعمت کو سب لوگ جانتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ وہ نعمت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ احسان جتلایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جب خدا کی نعمت کو پالو تو اس کے چرچے کیا کرو۔ اس لیے ہم سرکار کی بارگاہ میں درود بھی پڑھتے ہیں، نعت بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں، اور ہر جگہ آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے یہ اتنی بڑی نعمت دے دی ہے، اب اس کے تذکرے کیا کرو، چرچے کیا کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان پر شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آسان اور ادنا طریقہ شکر کا یہ ہے، خدا کے بندو نماز پڑھا کرو، خدا کے بندو نماز پڑھا کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء